شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن آبدی۔ ناظرین، دو دوستوں کا آپس میں بہت یارانہ تھا اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دوست کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہ کرتی۔ دوسرے دوست نے اس سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ آگ یوں تو ہر ہاتھ کو جلاتی ہے بلکہ ہر اس چیز کو جلا دیتی ہے جس کو بھی آگ میں ڈھالا جائے، لیکن اس آگ کا آپ کے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ تو اس کا دوست ناراض ہوا اور کہنے لگا، یہ دوستی کس بات کی جب آپ میرے سے اس بات کو چھپا رہے ہو؟ ناراضگی سے بچنے کے لیے اس دوست نے اپنی داستان کچھ یوں سنائی کہ جوانی کے عالم میں جب میرے پہ نئی نئی جوانی آئی تو قدرت نے حسن بھی عطا کیا تھا، طاقت بھی تھی، اور گھریلو حوالے سے ہم امیر لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں دولت بھی عطا کی تھی۔ اس وقت میں ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پہ ایک لڑکی رہتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنے اثر و رسوخ سے اسے بد فعلی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ بے انتہا کوشش کرنے کے باوجود میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر طرح کی دولت، شہرت، ہر چیز اس کو ڈرا کے، دھمکا کے، مختلف ذریعوں سے اسے بد فعلی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ناکامی ملی۔ پھر یوں ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن اس کی شادی ہو گئی، اور ظاہری بات ہے مناسب گھرانہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی بھی غریب گھر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچے دیے۔ قدرتی ایسا ہوا کہ ایک وقت پورے علاقے میں قحط پڑا۔ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس وقت میں میرے والد نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، ہمیں اسے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خیرات کی غرض سے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ لڑکی بھی اسی لائن میں لگ کے جب میرے پاس آئی تو میرے دل میں دوبارہ اسی شیطانی وسوسے نے جنم لیا، اور میں نے اسے بد فعلی کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جسے اس نے پھر انکار کر دیا اور واپس چلے گئی۔ چند دن گزرے، دوبارہ آئی، بچے بھوک سے بھلک رہے تھے اور اسے اپنے بچوں کو نہ دیکھا گیا۔ دوبارہ آئی، لیکن دوبارہ پھر میری وہی خواہش اور اس کا وہی انکار۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھر میں بھوک نے بے انتہا لیول تک پہنچ گئی، تو وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی کہ یا اللہ، تو اپنی جناب سے پاکیزہ رزق عطا فرما، جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے۔ میں اپنے کسی بدفعلی یا کسی اور ذریعے سے اپنے بچوں کو رزق نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اس کا خاوند بھی فوت ہو چکا تھا، اس لیے ساری ذمہ داری ان بچوں کی اس خاتون کے سر پہ آن پڑی تھی۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے میرا دل بدلا اور میں مال لیا، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا، اس کے گھر کی جا کے دستخط دی۔ جب باہر آئی تو میں نے وہ مال اس کے سپرد کیا اور اس سے معافی طلب کی کہ اگر آپ غریب ہو کے اللہ تعالیٰ کی اتنا قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میں کیوں نہیں اس ذات پہ یقین رکھتا، اور میں نے کیوں بد فعلی کے لیے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تیار کیا۔ مجھے آپ معاف کر دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی، اس نے جذبات میں آ کے مجھے کہا کہ اگر تم یقیناً دل سے یہ بات کر رہے ہو اور آج مجھے اپنی بہن بنانا چاہتے ہو، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ، اگر یہ دل سے سچا ہے تو دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ اس پہ حرام کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب میں اگر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالوں، دنیا کی آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر اوقات معاشرے میں، جوانی کے عالم میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ راہ راست پہ آنے کے لیے اس شخص کو موقع بھی دینا چاہیے، اور اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اس راستے کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ ملک پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو یہ صرف نیک لوگوں کا ملک نہیں ہے، یا یہ دنیا نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بدکار بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، شرابی، زانی، سود خور بھی اس دنیا کا حصہ ہیں۔ ہمیں انہیں بھی بہتر کرنے کے لیے بہترین ماحول مہیا کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں دھتکار دیا جائے اور وہ کبھی ٹھیک ہی نہ ہو پائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی شعور کی کرن میں یہ بھی میسیج ہے کہ ہم غربت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں اور اس کی ذات سے مانگیں۔ اگر وہ اس شخص کو دے رہا ہے جس سے ہم لینے جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اس شعور کی کرن کے ذریعے ہماری زندگی بدلنے میں اس سے حصہ شامل ہو سکے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔